بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ کل جیل میں ملاقاتیوں سے عمران خان نے گفتگو کرتے ہوئے اپنی دو بڑی غلطیاں تسلیم کر لیں اور انہوں نے کہا میری سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ میں نے قمر جاوید باجوہ کو ایکسٹینشن دی، اور دوسری میری بڑی غلطی یہ تھی کہ میں نے ایک کمزور حکومت لی جو مجھے بلیک میل کرتے رہے۔ خان صاحب آپ جب باہر آئیں گے تو فقیر کا یہ ویڈیو کلپ ضرور سنیں، اس لیے کہ میں نے 2018 میں الیکشن سے 5 دن پہلے آپ کے ساتھ جو ملاقات تھی، اس ملاقات میں میں نے کہا تھا کہ ایسی خان صاحب ایسی حکومت نہ لینا جو منت ترلا کر کے چلانی پڑے۔ لیکن اس وقت ظاہر ہے ابھی تجربہ آپ کو ہوا نہیں تھا حکومت کا کہ یہ کیا کرتے ہیں، حکومت میں لانے والے پھر حکومتوں کو خراب کیسے کرتے ہیں۔ اب فقیر تو دیکھ رہا ہے 85 سے 85 میں غیر جماعتی انتخابات ہوئے، 88 میں اسمبلی توڑ دی گئی، نئے انتخابات، پھر 88 میں انتخابات ہوئے، پھر 2 سال بعد 58(2)B کی تلوار چلی اور پھر اسمبلی توڑ دی گئی، حکومت فارغ کر دی گئی، پھر 90 میں انتخابات ہوئے 2 سال بعد، اور پھر 90 میں جو حکومت آئی میاں صاحب کی آئی جی آئی بنا کے میاں صاحب کو لایا گیا، 93 میں پھر میاں صاحب کی چھٹی کروا دی گئی، حکومت توڑ دی گئی، اور پھر 93 میں بے نظیر آ گئی، اور 96 میں 97 میں پھر حکومت توڑ دی گئی۔ تو یہ کھیل ہم تو بہت دیر سے دیکھ رہے ہیں، کسی کو یہاں بڑی مدت تک 5 سال پورے نہیں کرنے دیے جاتے تھے، بعد میں کچھ تھوڑی سی سیاستدانوں کو ہوش آئی اور انہوں نے زرداری کے 5 سال پورے کروائے، زرداری نے ان کے 13 سے لے کے 18 تک پورے کروائے، لیکن خان صاحب کے آتے ہی پھر وہی کھیل شروع ہو گیا۔ اور اب وہ ویڈیو موجود ہے، میں نے خان صاحب سے کہا تھا کہ خان صاحب 2 کام جو ہیں ہم ان کے لیے آپ کا ساتھ دے رہے ہیں 18 کے انتخابات میں، ایک تو یہ ہے وہاں 3، ایک ناموس رسالت کے لیے، دوسرا احتساب کے لیے کہ آپ نے چوروں اور ڈاکوؤں کے احتساب کا نعرہ بلند کیا ہے کہ میں ان کا احتساب کروں گا، اور تیسرا رول آف لا کے لیے کہ قانون کی حکمرانی ہوگی۔ ہم ان چیزوں کے لیے آپ کا ساتھ دے رہے ہیں، اور لیکن ایک بات ہماری یاد رکھیں کہ ایسی حکومت نہ لیں جو بیساکھیوں پہ ہو۔ یہ 2 ٹوک الفاظ میں نے کہا، اس لیے میں نے کہا اگر آپ ایسی حکومت لیں گے تو آپ کو بھی 2-2.5 سال بعد فارغ کر دیا جائے گا، اور وہی ہوا۔ آپ نے دیکھا خان صاحب کو جب فارغ کرنا تھا، ایک سائفر آیا امریکہ سے، اور سائفر تو ظاہر ہے وزیر اعظم کو آنا چاہیے تھا وزارت خارجہ کے تھرو، تو وزیر اعظم جلسوں میں سوال ہی یہ کرتا تھا کہ اس نے کس کو کہا ہے کہ خان کی حکومت ختم کرو، اور ڈونلڈ لو جو تھا اس نے ایڈریس کس کو کیا ہے؟ اگر اس نے کسی آرمی چیف کو ایڈریس کر کے کہا تھا خان کی حکومت ختم کرو تو اس آرمی چیف کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ ہونا چاہیے تھا۔ حکومت کا سربراہ تو وزیر اعظم تھا، اور وزیر اعظم کے خلاف ہی خط آ رہا ہے۔ آ کس کو رہا ہے؟ ایک 22ویں گریڈ کے افسر کو جو ملازم ہے، اور اس نے وہ حکومت ختم کر دی۔ اب کل خان صاحب کو ظاہر ہے سوال تو یہی ہوا تھا کہ جو ایکسٹینشن دی گئی ہے آرمی چیف کو 5 سال کے نام پہ، اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے یہ تسلیم کیا۔ اب بندہ اپنی غلطی تسلیم کر لے تو اس سے اچھی بات اور کوئی نہیں، مان لے کہ مجھ سے غلطی۔ اچھا، نواز شریف بھی چیخیں مارتا رہا 2-2.5 سال،
کہ باجوے نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا، باجوے نے یہ کر دیا، باجوے نے وہ کر دیا، میری حکومت پاناما کی بجائے کاما پہ ختم کروا دی۔ لیکن جب باجوے کو ایکسٹینشن دینے کا مسئلہ آیا تو این صاف ستھرے دھلے کپڑے پہن کے، مایا لگے استری کروا کے، سوٹڈ بوٹڈ، نون لیگ والوں نے لائن میں لگ کے باجوہ صاحب کو ووٹ دیا ایکسٹینشن کا۔ وہی نواز شریف اور ساری مسلم لیگ جو 2.5-3 سال شور ڈالتی رہی باجوے کے خلاف، وہی ساری پھر دوبارہ ایکسٹینشن دینے کے لیے اسے ہاتھ باندھ کے حاضر کھڑی تھی اور ایکسٹینشن کے لیے ووٹ دے رہی تھی۔ اور اس باجوے نے اس ووٹ کا صلہ پھر یہ دیا کہ ان کی لندن پلان بنایا اور ان کی حکومت، پہلی حکومت کو چھٹی کروائی اور ان کی حکومت بنوائی۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کس طرح ایک سابق آرمی چیف جو ہے وہ ہماری سیاستدانوں کو کھلونا بنا کے، بلکہ اگر یوں کہوں تو بجا ہوگا کہ مداری کی طرح بندر نچاتا رہا، کبھی اس کو نچایا، کبھی اس کو نچایا، کبھی اس کو نچایا۔ پہلے ان کو بقول ان کے وہ کہتے، پہلے ہمیں اقتدار سے باہر کروایا، خان کو لایا، پھر خان کو اقتدار سے باہر کروایا، اور پھر میاں برادران کو اور زرداری کو لایا۔ اب باجوہ صاحب کے ساتھ جو کچھ فرانس میں ہوا وہ آپ سب دیکھ چکے ہیں اور بار بار دیکھ چکے ہیں۔ اب وہ کہیں عوام میں نکلنے کے قابل نہیں۔ اب آج جو ایکسٹینشن پہ بڑے عدالتوں کو خرید رہے ہیں، عدالتوں کو غلام بنا رہے ہیں اور ایکسٹینشنیں دے کے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، فقیر کی ایک بات لکھنے پیشن گوئیاں تو نہیں کرتا، یہ چند دنوں بعد اپنے کیے پہ پچھتائیں گے۔ یہ میڈیا کا اب بھی سامنا نہیں کر پاتے لیکن پھر بالکل ہی چھپ جائیں گے۔ یہ میڈیا کو اور عوام کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ یہ سارے ملک کا نظام بگاڑ رہے ہیں، ایسی تیسی کر کے رکھ دی انہوں نے، آئین کا بیڑا غرق کر دیا۔ اور اب عدالتوں میں ایک مذاق لگا ہوا ہے، دو چیف جسٹس، ایک آئینی بینچ کا سربراہ، ایک کلرک وغیرہ، رجسٹرار اور کلرک وغیرہ تبدیل کرنے کے لیے چیف جسٹس۔ اور افسوس مجھے ان ججوں پہ، سپریم کورٹ کا جج تو بابا چھوٹا سیشن کورٹ کا ہی مان نہیں ہے، جج تو مجسٹریٹ ہی مان نہیں ہے کچہری کا، تو سپریم کورٹ کا جج اگر اتنا بے ضمیر ہو جائے کہ وہ صرف دنیاوی مفاد کے لیے، لالچ کے لیے، عہدے کے لیے، اپنے چند سالوں کی عیش و عشرت کے لیے اپنے ملک کے آئین کا بیڑا غرق ہوتے ہوئے دیکھے، اور بجائے اس کے کہ اس کے سامنے رکاوٹ بنے، وہ بیڑا غرق کرنے والوں کے ساتھ مل کے سارے آئین کو ہی دبڑدوز کر دے، تو کیا کہا جا سکتا ہے؟ دعا ہی کی جا سکتی ہے کہ اللہ ان کو ہدایت دے۔ بہرحال اسٹیبلشمنٹ کو امریکہ میں بہت بری شکست ہوئی ہے ٹرمپ کے ہاتھوں، اور یہ نون لیگ والے، میں نہیں کہتا، نون لیگ والے آپ سارے بیان اٹھا کے دیکھنے، رانے کا، حسن اقبال کا، خواجہ آصف کا، عطا تارڑ کا، یہ سب ٹرمپ اور عمران خان دونوں کو ایک جیسا ہی کہہ رہے تھے، اور یہ بھی بقول ان کے، وہ کہتے ہیں وہ بھی پاگل ہے، یہ بھی پاگل ہے، وہ بھی اداروں پہ حملہ آور ہے، یہ بھی اداروں پہ حملہ آور ہے، وہ بھی جنونی ہے، یہ بھی جنونی ہے، وہ بھی انتہا پسند ہے، یہ بھی انتہا پسند، اس نے بھی ملک کے اداروں پہ حملہ کیا، اس نے بھی ملک کے اداروں پہ حملہ کیا۔ اب یہ پریشان ہیں، یہ جو کچھ انہوں نے کہا ہے، سنا یہ ہے کہ اس کی فائلیں بنا کے، سمریاں بنا کے آنے والے پریزیڈنٹ کے میز پہ رکھ دی گئی ہیں۔ یہ پریشان ہیں، یہ ادھر ادھر بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، گھٹنوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں، منت سماجت کر رہے ہیں ہمارے چیری بلاسم وزیر اعظم صاحب
کہ کسی طرح ہم بچ جائیں، کسی طرح ہماری بچت ہو جائے۔ اور فقیر کے بہت سارے کلپ ہیں، سننے والوں کو اگر یاد ہو۔ ہم تو بابا یہ تبلیغ کے لیے کرتے ہیں، اصلاح کے لیے، تاکہ لوگوں کو حق بتائیں کہ حق یہ ہے، تم حق کے ساتھ کھڑے ہو یا باطل کے ساتھ کھڑے ہو۔ تو اس جذبے سے ہم کرتے ہیں، آپ محبت کرتے ہیں، سنتے ہیں۔ تو میں یاد دہانی کبھی کبھی کرواتا ہوں، روز تو مجھ سے کہا نہیں جاتا کہ اپنی اس ویڈیو کو لائک کیا کریں تاکہ یہ زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ آپ نے صرف ایک انگلی مارنی۔ میں بیمار آدمی 15-20 منٹ بولتا ہوں، مختلف موضوعات کا انتخاب کرتا ہوں اور پھر اپنی کوشش کرتا ہوں کہ حق بیان کروں۔ آپ نے صرف انگلی مارنی، اسے لائک کرنا ہے، اور آپ کے جتنے آپ کے پاس نمبر ہیں سب تک پہنچ جائے گا۔ شیئر کرنا ہے آپ نے اسے۔ آپ میں سے اکثریت جو ہے اتنی تکلیف کرنا بھی گوارا نہیں کرتی۔ ہم کام کرنے کے لیے، کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں، ہم تو بس لیٹے ہوئے آنکھیں بند کر کے خواب دیکھنے کے عادی ہیں کہ صبح اٹھیں تو لہریں بہریں ہو جائیں، گھر میں برکتیں ہو جائیں، پاکستان کا نقشہ بدلا ہو، ہماری مرضی کے حکمران آ جائیں، ہماری مرضی کی اسمبلی آ جائے۔ تو ایسا نہیں ہوتا، سب کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے۔ تھوڑا سا ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں۔ اس سے زیادہ دوسرا چینل ہمارا حق کی آواز آج کل دوبارہ پھر شروع ہو گیا ہے، اور اس پہ قائد ملت اسلامیہ حضرت امام شاہ نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی تقریریں، ہالینڈ میں ان کے جلسوں سے خطاب، برطانیہ میں جلسوں سے خطاب کچھ ڈال دی ہیں، کچھ ڈال رہے ہیں۔ اسے بھی سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ان تقریروں کو بھی سنیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو آج اچھل کود کر رہے ہیں نا، یہ جو جتنے قوانین انہوں نے بنائے ہیں، یہ بہت جلد ایک فقیر کی زبان سے یہ جملہ نکلا ہے۔ ویسے تو نظر ہی آ رہا ہے فقیر نے کون سی کو پیشن گوئی کر دی ہے، نظر آ رہا ہے بچے بچے کو۔ یہ کل پچھتائیں گے، یہ جو کچھ بنا رہے ہیں نا، جو کچھ کر رہے ہیں، یہ اس کے خلاف شور ڈالیں گے۔ پہلے ان کے ساتھ بارہ دفعہ ایسا ہو چکا ہے، یہ وقت پہ نہیں سوچتے، یہ بعد میں سوچتے۔ جب ان کے سر پہ آتی ہے نا، سر پہ لگتی ہے، اس وقت یہ سوچتے ہیں اوہو یہ تو کام خراب ہوگا۔ وہی عدالتیں جنہوں نے ان کو ریلیف دیا، وہی عدالتیں جن میں ان کے اربوں کے کیس، کئی 100 ارب کے کیس تھے، ان عدالتوں کا سارا نظام، ساری لگام انہوں نے حکمرانوں کے ہاتھ میں، اس لیے کہ یہ حکمران خود ہیں۔ چند دنوں تک حکمران کوئی اور ہوگا، پھر یہ پچھتائیں گے کہ جن عدالتوں سے ہمیں ریلیف ملتا تھا ان کا تو ہم نے خود ہی بیڑا غرق کر دیا۔ تو خان صاحب، اللہ آپ کو باہر لائے، جلدی دوبارہ موقع دے۔ اگر آپ نے جن 2 غلطیوں کا اعتراف کیا ہے، آپ نے ان کی اصلاح کر لی، آپ نے ملک کے اداروں کو پاکستان کے آئین کے مطابق اپنی اپنی حدود تک رکھا، تو بہت جلد انشاءاللہ پاکستان کے حالات بدلیں گے اور یہ ترقی کی شاہراہ پہ گامزن ہو جائے گا۔ شرط صرف اتنی ہے کہ جرت کرنے کی ضرورت ہے تھوڑی سی۔ عوام ساتھ کھڑے ہیں اس کے، جو جرت مند آدمی جو حق بولتا ہے، عوام اس کے ساتھ کھڑے، اور جو حق کا ساتھ نہیں دیتا اسے قمر جاوید باجوہ اور فائز عیسیٰ کے انجام سے سبق سیکھنا چاہیے۔ ویسے تو ہمارے لیے قرآن پاک میں بہت سارے اللہ نے سبق بیان فرما دیے ہیں، اور ہمیں فرمایا فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، ان میں تمہارے لیے بہت کچھ ہے اگر تم اسے دیکھو، اس پہ غور کرو۔ کسی جگہ فرمایا لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، یہ جو ہم نے واقعات بیان کیے ہیں، کہیں فرعون کے، کہیں نمرود کے، ظالموں کے اور اپنے نیک بندوں کے، ان میں تمہارے لیے سیکھنے کو بہت کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ جو سننے والے ہیں ہمیں بھی، اور ہمارے بڑوں کو جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی، اور جن کو لیڈرشپ ملی ہے ان کو بھی
انہیں دیکھنے کی، سمجھنے کی اور اس سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔